یہ جو ہم نے آیت نمبر 82 پڑھی جس میں حضرت خضر نے کہا رحمت من ربک، بطور رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ سب امور، یہ سارے کام اللہ کی رحمت ہے۔ ان تینوں واقعات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کہہ رہے ہیں۔ ایک صورت جس میں دیوار بنائی گئی وہ تو رحمت کی صورت لگتی ہے، لیکن باقی دو صورتیں ظلم کی لگ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پوری گاڑی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سوار لوگوں کو بچا لیتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے۔ نو ڈاؤٹ گاڑی پوری تباہ ہو گئی، بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان کی سلامتی رکھی تو الحمدللہ۔ مالی نقصان اگر ہو گیا تو وہ کسی بھی طرح سے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو، لیکن جان کا نقصان تو ایسا ہے کہ اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے تو بس پھر وہ واپس نہیں لائی جا سکتی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے نقصان میں مبتلا کر کے بڑے نقصان سے بچاتے ہیں۔ اب بالفرض آپ دیکھیے کہ کسی انسان کا ہماری زندگی سے چلے جانا، ہمارا کوئی اپنا کوئی پیارا ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں لے لیا ہم سے، اور ہم پھر اس کی جدائی کو جب محسوس کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن وہ فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بہت پیارا بیمار ہو جاتا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے اور زندگی دے اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے نتیجے میں اس کو موت دے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ موت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے کسی پیارے کو بھی سالہ سال محتاجی کی حالت میں سنبھالیں تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ بھی اوفینڈ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ سگی اولاد کو بھی بیزار ہوتے دیکھا گیا ہے کہ جب ماں باپ بالکل بستر پر پڑ جاتے ہیں اور سالہ سال بستر پر ہوتے ہیں تو آبویسلی ان کے ہر کام کی ذمہ داری ان کے کلوز ونس پر ہوتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اتنے لمبے ٹائم کے لیے اچھے سے فلفل کر سکے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری وسعتوں کو پہچانتے ہوئے ہمیں اس تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا تو یہ بہتر ہے۔ ایون آپ دیکھیے کتنے پیرنٹس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری سگی اولاد کے لیے بھی آزمائش نہیں بنانا، کیونکہ اگر آپ محتاج ہو گئے تو obviously آپ اپنی اولاد کے لیے آزمائش ہے۔ اب اولاد اگر نیک ہے وہ کرے گی آپ کا کام، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے وہ بھی کچھ ذمہ داریاں رکھتے ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ اولاد ہوتی ہے تو obviously وہ اور بزی ہوتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو اس کے لیے پیرنٹس پھر آزمائش بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں چلتا پھرتا رکھ اور چلتا پھرتا ہی اس دنیا سے اٹھا لے۔ کیونکہ اگر ہم محتاج ہو گئے تو ہماری اولاد آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی، اور اگر اولاد نہیں ہے تو جو بھی قریبی رشتہ دار ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات کوئی بہت قیمتی چیز کسی کی چوری ہو جاتی ہے، کوئی لوٹ لیتا ہے، اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اور عطا کر دے گا۔ نو ڈاؤٹ چوری ہو جانا کسی بھی قیمتی چیز کا یا جو بھی ضرورت کی چیز ہے اس کا بھی انسان کے لیے نقصان تو ہے، لیکن سوائے صبر کرنے کے اور کیا چارہ ہے؟ اور کوئی چارہ نہیں۔ تو بندہ مومن یہی سوچتا ہے کہ اگر مجھے کوئی نقصان بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو لازمی اس میں میرے لیے رحمت ہے۔ یہ رحمت کا پہلو ہمیشہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ان آیات میں واضح طور پر جو سچویشنز بتائی گئی ہیں اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ بظاہر نقصان والی صورتحال اس میں بھی رحمت تھی، کھول کر بتا دیا گیا۔ ہمیں تو چونکہ ہماری ڈیفیکلٹ سچویشنز کو کھول کر نہیں بتایا جاتا نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ بھی بتائیں گے کہ تمہیں جو یہ ڈیفیکلٹی دی تھی اس کے بہاف پہ تمہیں اس بڑی ڈیفیکلٹی سے بچایا، اس بڑی مشکل سے بچایا، تو آپ اور میں شکریہ ادا کریں گے۔ تو کیوں نہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والے ہوں کہ تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کی حکمت لازمی ہوگی۔ نو ڈاؤٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور ہو سکتا ہے ساری زندگی سمجھنا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حکمتیں کھولے گا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے سامنے حکمتیں نہیں کھلیں گی، لیکن کل قیامت کے دن ضرور کھلیں گی۔
اس وقت آپ شکریہ ادا کریں گے اور رج کے شکر ادا کریں گے, دل سے شکر ادا کریں گے. تو وائی ناٹ ٹوڈے, کیوں نہیں اس دنیا میں ہی. یہ سورت ہمیں یہی سبق سکھا رہی کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے, اور اس بات کا کامل ایمان کہ اللہ اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے وہ اچھے کے لیے کرتا ہے, اس میں کبھی اس کا برا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کا اختیار دیا ہے نا. ہم سب اپنی مرضی سے عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ, لیکن پھر بھی وہ بہت سے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. اس کے ہر فیصلے میں حکمت اور مصلحت کار فرما ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ تقدیر بنائی ہے نا, یہ جو ہماری تقدیریں اللہ نے لکھ دی ہیں نا, یہ غالب آ کر رہتی ہے. یہ تو غالب ہی آئے گی. اتنا پاورفل علم ہے اللہ تعالیٰ کا, غالب آ کر رہتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ انٹرفیرنس نہ ہو تو ہم نہ جانے نادانی میں اپنے لیے وہ فیصلے کریں کہ جس کا نقصان پھر ہم اٹھائیں اور سر پکڑ کر روئیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ان معاملات میں مداخلتیں کر کے اور ہمیں روک دیتا الحمدللہ. تو یہ جو تقدیر پر ایمان ہے نا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دعا جو ہم صحت کے لیے مانگتے ہیں, اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. آخر میں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تیری تقدیر پر راضی ہونا ہمیں عطا کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقدیر کے بارے میں سوال پوچھا کہ یہ تقدیر کیا ہے, تو حضرت علی نے اس کو یہ بات سمجھائی ایک مختلف انداز میں. اس شخص سے کہا کہ اپنا دایاں پاؤں اٹھاؤ, تو اس نے اٹھا لیا. کہا اب بایاں اٹھاؤ, کہا یہ نہیں اٹھا سکتا. کہا یہی تقدیر ہے, دایاں پاؤں اٹھانا تمہارے بس میں ہے, بایاں تم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں پاورز. تو کچھ چیزیں آپ اور میں کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی, اسی میں ہی ہماری بہتری الحمدللہ. بالفرض ہم صحت کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے تیسے کھاتے ہیں, جب دل چاہتا ہے سوتے ہیں, جب دل چاہتا ہے اٹھتے ہیں, بسا اوقات آرام بھی نہیں کرتے, کام ہی کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بیماری کی صورت میں ریمائنڈر دیتا ہے کہ تھوڑا آرام کر لو, پراپرلی کھا پی لو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ویسے تو تم نے آرام کرنا نہیں, اب جب بیماری آئی تو ایک ریمائنڈر آ گیا. پھر آپ دیکھیے جب ہمارے پاس بیماری آتی ہے ہم اپنی روٹین کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں, اپنی خوراک کا کس طرح سے خیال کرتے ہیں, پھر اسی طرح سے آرام کا بھی خیال کرتے ہیں. تو بیماری تو رحمت بن گئی نا, آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے آ گئی. آپ کی جان کا جو آپ پر حق تھا جس کو آپ ادا نہیں کر رہے تھے, وہ جان کا حق بھی ادا ہوا الحمدللہ. تو آپ کو بریک دے دیتا اللہ تعالیٰ, آپ کو تھکا کے, آپ کو بیمار کر کے. ہم سوچتے ہیں ہم کیوں بیمار ہوئے, ہم نے ایسا کیا گناہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماری دی تھی. بسا اوقات کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کچھ ماہ تک یا کچھ سال تک روک دیتے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز کو کم کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگز ہیں. بس ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے حضرت موسیٰ جو تھے وہ علم حاصل کرنے گئے تھے, جیسے کہ میں اور آپ بھی الحمدللہ علم حاصل کر رہے ہیں. علم حاصل کرنے کے حوالے سے بڑی خوبصورت نصیحت حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کی. کہا کہ علم سیکھو اس لیے کہ مجھے عمل کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے اس لیے مت سیکھو. موسٹلی لوگ علم کیوں سیکھتے ہیں کہ مجھے دوسروں کو پڑھانا ہے, دوسروں کو سکھانا ہے. حضرت خضر نے کیا سکھایا حضرت موسیٰ کو, علم اس لیے سیکھو کہ تمہیں عمل کرنا ہے. اسی لیے جب میں اور آپ بھی کسی کو بتائیں دین کے بارے میں, قرآن پڑھا رہے ہیں, تفسیر کروا رہے ہیں, وٹ ایور جو بھی آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے مخاطب ہم خود سے ہوں کہ اللہ مجھے یہ سکھا رہا ہے, اللہ مجھے یہ بتا رہا ہے. پھر اس پر آپ کی پریکٹس بھی ہو, اور پھر جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو آپ کی زبان میں اثر آئے گا, ادروائز نہیں آئے گا. لیکن میجورٹی لوگ علم حاصل کرتے ہیں, اچھے سے علم حاصل کرتے ہیں کہ اچھے سے پڑھا سکیں. یہ سیکنڈ ریزن ہونا چاہیے. پہلا ریزن خود عمل کرنا ہے, یہ ہونا چاہیے, پہلی وجہ یہ ہونی چاہیے, پہلی نیت یہ ہونی چاہیے. حضرت خضر کو حضرت خضر کیوں کہا جاتا ہے, اس بارے میں روایت آتی ہے. امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خضر کے بارے میں فرمایا, ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ سفید رنگ کی خشک گھاس پر بیٹھے تو وہ ان کے نیچے سبز رنگ میں لہلہانے لگی تھی. اسے مسند احمد نے روایت کیا. اور بالکل اسی طرح کا ٹیکسٹ جو ہے بخاری میں بھی آتا ہے. خضر ہرے رنگ کو کہتے ہیں نا, تو اسی لیے ان کا نام خضر پڑا.
کہ یہ سفید رنگ کی خشک گھاس پر بیٹھے تو وہ ان کے نیچے سبز رنگ میں لہلہانے لگی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت خضر تھے کون؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ اب ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا تاکہ ہم فہم و فراست کے ساتھ کسی درست بات کی طرف جا سکیں۔ جو اوتھینٹک علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر نبی نہیں تھے۔ اس کے وہ دو ریزنز بتاتے ہیں، دو وجہیں بتاتے ہیں۔ ایک یہ کہ بخاری کی طویل روایت کے مطابق سیدنا خضر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے خود فرما رہے ہیں کہ موسیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور شریعت کا علم سکھایا گیا تھا جسے سیدنا خضر نہیں جانتے تھے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ یہ ایک وجہ علماء بتاتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآنی آیات کی روح سے یہ ثابت شدہ امر ہے کہ انبیاء کا علم ابتدا سے ایک ہی رہا ہے، اور چونکہ سیدنا خضر کا علم اس علم سے بالکل ڈفرینٹ تھا، جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، جو شریعت کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اس علم سے حضرت خضر کا علم بالکل ڈفرینٹ تھا، اسی لیے وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ نبی بھی شریعت کا ہی فالوور ہوتا ہے۔ اب اگر انہیں ولی تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ کچھ علماء کہتے ہیں، تو یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشف اور الہام سے غیب کے حالات سے مطلع کر دیا ہو، لیکن ولی کو یہ کب اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علم غیب سے اطلاع کی بنا پر کسی کی چیز کو نقصان پہنچا دے یا کسی انسان کو قتل بھی کر ڈالے؟ ولی بھی آخر انسان ہے جو احکام شریعت کا مکلف ہوتا ہے، احکام شریعت کو وہ فالو کرتا ہے، اور اصول شریعت میں یہ گنجائش نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے محض اس بنا پر احکام شریعہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو جسے بذریعہ الہام اس کی خلاف ورزی کا حکم ملا ہے، یا بذریعہ علم غیب اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی ہے۔ یعنی اگر میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو وہ یہ کہ یہ ولی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ولی اپنے الہام پر اس طرح کی کاموں کی اجازت نہیں پاتے، ان کو الہام کے بیسس پر ان کاموں کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ ولی بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اب لا محالہ صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ حضرت خضر فرشتوں میں سے تھے جو تدبیر امور کائنات پر مامور تھے، جیسے دیگر فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات کے کاموں پر مامور ہوتے ہیں، ان کو وہ کائنات کے کام دیے جاتے ہیں۔ اور اس بات کی دلیل قرآن پاک میں انہی آیات میں ملتی ہے، جیسے کہ حضرت خضر نے کہا ما فعلتہ عن امری، میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے۔ یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ گویا حضرت خضر اعتراف کر رہے ہیں کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اور یہ بات بالکل وہی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور وہ نافرمانی کر بھی نہیں سکتے۔ ان کو جیسا کہا جاتا ہے فرشتوں کو وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ فرشتوں میں سے تھے کہ فرشتے جب انسانی شکل میں آ کر انسانوں سے ہم کلام ہوتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ سیرت لڑکا عطا کروں۔ اب یہ تو کنفرم بات ہے کہ لڑکا حضرت جبرائیل نے تو عطا نہیں کیا، کس نے عطا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن ٹیکسٹ میں کیا آ رہا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کا کام نہیں تھا۔ اوبویسلی فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ جو جملہ سیدنا
جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ اسی اعتبار سے کہا کہ وہ اس کام پر مامور تھے. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیے تو سیدنا خضر نے بھی جب سارے واقعات کو کلیئر کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے, تو کسی کام کو یا تو ڈائریکٹلی خود سے کہا کہ میں نے ایسا کیا, جیسے کہ کشتی کے بارے میں جب وہ بتا رہے تھے تو انہوں نے کیا بتایا کہ میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا, وہاں آپ دیکھیں تو انہوں نے ایسا کہا. اور جب دوسرے واقعے کے بارے میں وہ کلیئر کر رہے تھے تو انہوں نے فَأَرَدْنَا کا لفظ استعمال کیا, یعنی ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے والدین کا پروردگار انہیں اس لڑکے کا نیم و بدل عطا فرمائے گا. اور یہاں ارادے کی نسبت یہ اپنی طرف بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کر رہے ہیں. تبھی آپ دیکھیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے نا, فَأَرَدْنَا. آپ دیکھیے تو یہاں پر وہ اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کر رہے ہیں. اور تیسرے واقعے کی نسبت میں آپ دیکھیں تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا انہوں نے, فَأَرَادَ رَبُّكَ, کہ ارادہ کیا آپ کے رب نے, ٹھیک ہے, کہ یہ جب بچے بالغ ہو جائیں گے تب یہ اپنا خزانہ نکالیں. اب یہ انداز بیاں ان کا کیوں تھا کہ کبھی وہ اپنا نام لے رہے ہیں, کبھی وہ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی نام لے رہے ہیں, اور کبھی وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو, خاص الخاص صفات کو اپنی طرف منسوب کر کے بات کرتے ہیں. یہ طریقہ کار کوئی ولی اختیار نہیں کر سکتا, یہ طریقہ کار کوئی نبی اختیار نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا خضر کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا, اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, عباد الرحمن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو. پھر یہ کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بخاری کی رکھی تھی نا, جو طویل حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, تو اس حدیث میں حضرت خضر کے لیے رجل کا لفظ آتا ہے, ایک آدمی, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرشتوں کو انسانی شکل میں دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ مردوں کی شکل میں آتے ہیں, عورتوں کی شکل میں نہیں آتے, ٹھیک ہے. تو رجل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, تو فرشتوں کے لیے رجل کا لفظ آ سکتا ہے, اور فرشتے جب بھی انسانی شکل میں آتے ہیں تو وہ مردوں ہی کی شکل میں آتے ہیں. اور پھر ایک تیسری چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں فرشتے ہی ہیں. جب کشتی والوں نے سیدنا خضر کو دیکھا تو پہچان کر کرایہ نہیں لیا اور بٹھا لیا, ٹھیک ہے, یعنی وہ پہچان گئے تھے کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہیں. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی کے مالکوں نے اس سے پہلے سیدنا خضر کو دیکھا تھا, اور وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی کہ وہ ایک خشک سفید گھاس پر بیٹھے اور وہ ہری ہو گئی, لہلہانے لگی, تو ہو سکتا ہے یہی منظر کشتی کے مالکوں نے دیکھا ہو. باقی کشتی والے نہیں جانتے تھے ان کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں کے ریزیڈنٹس نہیں تھے. کون؟ سیدنا خضر, وہ وہاں کے ریزیڈنٹس نہیں تھے, لیکن وہ ٹیمپریری وہاں بھیجے گئے تھے, یا ٹیمپریری وہ تدبیر امور کے اوپر معمور کیے گئے تھے, اللہ تعالیٰ کے غیبی امور پر معمور کیے گئے تھے. یہ ایک اسپیشل منظر کشتی کے مالکوں نے دیکھ لیا تھا, اسی وجہ سے وہ ان کو پہچان گئے تھے اور انہوں نے ان کو بغیر کسی کرائے کے کشتی میں سوار کر لیا. لیکن باقی کشتی کے لوگ ان کو نہیں جانتے تھے. اگر حضرت خضر وہیں رہتے ہوتے تو صرف کشتی کے مالک ان کو جانتے, obviously وہاں کا ہر بندہ ان کو پھر جانتا ہوتا. تو ایک اسپیشل ٹاسک کے لیے جو فرشتے بھیجے جاتے ہیں اس دنیا میں, تو ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر بھی انہی میں سے ہی ہوں. اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں پر مبنی اور اپنی مصلحتوں پر مبنی علم عطا کیا کہ آپ دیکھو جو شریعت کا علم آپ کو دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت علم ہے. اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ وہ سارے امور سونپتا ہے اور وہ کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں غیبی امور سے تعلق رکھتی ہیں. تبھی تو حضرت خضر بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, کیونکہ جو آپ مجھے کرتا دیکھیں گے اکارڈنگ ٹو یور شریعہ وہ صحیح نہیں ہوگا. بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ کا اعتراض بنتا ہے, آپ بڑا ویلڈ اعتراض کریں گے,
لیکن یہ ایک علمی سیشن تھا جس کو حضرت موسیٰ نے اٹینڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے توسط سے قرآن پاک میں اس واقعے کو ڈال کر ہمیں بھی سمجھایا کہ بہت ساری سچویشن آپ کو آپ کی زندگی میں مشکل نظر آئیں گی، بظاہر آپ کو اس میں نقصان محسوس ہوگا، بظاہر آپ اپنے آپ کو محروم محسوس کریں گے، بظاہر آپ کو ایسا لگے گا آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس میں آپ کے لیے خیر ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے خیر کا پہلو تلاش کرنا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ جب آپ مستقل اس عادت کو اپنا لیتے ہیں نا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور ہمیں کیا چاہیے بتائیے؟ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اسی کے لیے تو ہم جی رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم مان سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھے، اور وہ جو بھی کر رہے تھے اللہ کی مرضی سے کر رہے تھے، اور جو کام اسباب کے پردے میں ہوتے ہیں وہ اس کو ظاہر ہو کر کر رہے تھے۔ کس کو سکھانے کے لیے؟ موسیٰ کو سکھانے کے لیے۔ ایک انٹلیکچوئل میٹنگ تھی ان کی، جس میں ان کو جو ہڈن وزڈم ہے وہ بتائی گئی۔ تو ہمیں اس بات پر ویسے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ ہاں، اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، ہم اسی پر ہی غور و فکر کریں، اس سے اپنے لیے لیسنز نکالیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ڈیپتھ میں جا کر فائدہ کچھ بھی نہیں، لوگ اسی بحث میں ہی الجھتے رہتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ حضرت خضر سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف محسوس ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت خضر زندہ ہیں، اور وہ باقاعدہ دعائیں دیتے ہیں کہ تمہیں عمر خضر نصیب ہو۔ اب بتائیے، کوئی صحیح نص یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ حضرت خضر زندہ ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا، دین اس میں خاموش ہے، تو ہم اس میں کیوں ڈسکس کریں؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہیں، وہ راہ بھولے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں، راہ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ اب یہ کس نے کہا؟ کوئی حدیث ہے اس پر؟ کوئی حدیث نہیں۔ تو کسی بھی چیز پر یقین کرنے کے لیے نص کی ضرورت ہوتی ہے۔ نص کیا ہے؟ قرآن، سننا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ دجال زندہ ہے، پتا ہے نا، حدیث سے پتا چلتا ہے۔ شیطان زندہ ہے، کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے، قرآن و حدیث سے پتا چلتا ہے۔ اسی طرح سے یاجوج اور ماجوج بھی زندہ ہیں، جن کا ذکر آپ اسی صورت میں پڑھیں گے آگے۔ لیکن ان کے زندہ ہونے کے حوالے سے ہمیں دین بتاتا ہے، یہ استثنائی صورت ہے نا۔ اب جو چیز نص سے ثابت ہے تو اس کو آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو چیز نص سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہ حضرت خضر کی عمر کے بارے میں حضرت خضر گائیڈنس دیتے ہیں، اس بارے میں حضرت خضر سے لوگ مدد مانگتے ہیں، کوئی نص ثابت نہیں۔ اگر تو وہ زندہ ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ٹائم پر ان کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوتی، اگر تو وہ زندہ ہوتے۔ بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے قریب تھے تو آپ نے فرمایا، تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے لے کر 100 سال کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اس سے بخاری نے روایت کی ہے، یعنی 100 سال کے بعد جنریشن چینج ہو جاتی ہے، کوئی ایک بندہ بھی اس ٹائم پیریڈ کا باقی نہیں رہتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جی لے گا تو 100 سال جی لے گا، یا کچھ سال اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 100 سال کے آخر تک کوئی شخص جو اس وقت زمین پر ہے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، مطلب سب کو موت آ جائے گی۔ تو ہمیں اس بحث میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر وہ فرشتوں میں سے ہیں تو زندہ بھی رکھا ہو، کیونکہ فرشتوں کی حیات کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا گیا، اس پہ تو خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک بات جو ہم نے آیات میں پڑھی کہ حضرت موسیٰ نے اپنی تھکاوٹ کا ذکر کیا۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ جی جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی تھکاوٹ کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ناشکری ہے۔ یعنی اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جی میں تھک گئی ہوں، یہ بھی ناشکری ہو جائے گی۔
کیونکہ دیندار لوگوں کے لیے لوگوں نے بڑے الگ سے قانون بنا کے رکھے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے یا یہ کہہ سکتے ہیں بس. ٹھیک ہے, تو اپنی تھکاوٹ کا اظہار کرنا ناشکری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اظہار تکلیف جائز ہے لیکن اس کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اظہار ناراضگی جائز نہیں ہے, جس کو آپ ناشکری کہہ سکتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ جسٹ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ تھک گئے ہیں تو اٹس اوکے, انسان ہے, تھک تو جائیں گے. آپ اگر نہ بھی بتائیں تو آپ کے حال حلیے سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ تھک گئے ہیں. تو انداز بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, اور حکمت کا تعلق بھی انداز سے ہے.